خیمت میں جب آئے تو ہر انصاری سکھی ہو گیا اور ہر مہاجر سکھی ہو گیا. 7 سال کی کمی کے بدلے میں جنت الگ ملی، دنیا الگ ملی، انصار رسول کا لقب الگ ملا اور رضی اللہ عنہ کا پروانہ الگ ملا. آپ نے کہا اے اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے اور جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے تو اسے ایسے پگھلا دے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. یہ دعا اپنے مکے والوں کے لیے نہیں کی، مدینے والوں کے لیے. کہ انصار سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان والا ان سے محبت کرے گا. جب آپ آئے نا فتح مکہ پر، مکہ فتح کیا تو آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لمبی دعا کی تو مدینے والے کہنے لگے ہوئے ہوئے لگتا ہے وطن کی محبت نے گھیر لیا، اب ہمیں چھوڑ جائیں گے. یہ آپس میں نا باتیں کرنے لگے تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ مدینے والے شک کر رہے ہیں، ان کو سنبھالیں. تو آپ نے ایک دم دعا ختم کر دی. انصار ما اسمی ایدن، جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو نا میں کون ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں بول بچن دے چکا ہوں. اب مکہ میرا دیس نہیں ہے، مدینہ میرا دیس ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا. تو مدینے والے سارے رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ محبت کی شدت نے ہمیں بدگمان کیا، ہمیں اور کسی وجہ سے بدگمانی نہیں ہے، صرف محبت کی شدت میں بدگمان. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں ان اللہ ورسولہ یصدقانکم، اللہ اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے کہ تم نے کسی اور وجہ سے شک نہیں کیا. محبت بھی تو شک میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اس طرح میرے بھائیوں انصار مدینہ کی زراعت میں ان کو آسمان کا تارا بنا دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے بڑے عرصے بعد یہ تبلیغ کا کام زندہ کیا، بڑے عرصے کے بعد. جب بے طلب زیادہ ہو جائیں تو پھر سوائے تبلیغ کے کام کی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ تبلیغ کے کام سے پہلے جتنے اصلاحی طریقے تھے اور آج بھی ہیں وہ ہیں صرف طلب والوں کی، بے طلب کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں. پھر اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے اس کی حد. اب میں خود مدرسے چلا رہا ہوں، 7-8 مدرسے، لیکن ہم چند بچوں کو داخل کرنے کے بعد ہم کہتے بس بھائی ہمارا داخلہ بند، ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. زیادہ زیادہ 50 لڑکے لے لیں گے ایک مدرسے میں، کسی اور مدرسے میں، اور وہ بھی طلب والے، بے طلب نہیں. ایسے ایک آدمی کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق جوڑتا ہے تو طلب ہوگی تو جوڑے گا نا، ویسے تو. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا وہ بڑے لیڈر آدمی تھے، وہ بڑے ادیب، بڑے مقرر، مسلم لیگ کے صدر ملتان کے. وہ 1942-43 میں انہوں نے BA کیا تھا، تو ذاتی لٹریچر مطالعے کا شوق تھا، تو صحبت تھی نہیں، تو کہیں سے وہ پرویز کے لٹریچر ملا، غلام محمد پرویز جو تھا، تو پڑھ پڑھ کے پرویزی ہو گئے، حدیث کا انکار کر دیا. پھر وہ شروع سے نا علماء سے ان کی ویسے دوستی تو تھی، قاضی احسان احمد صاحب ہمارے یہاں آیا کر، تو پھر اس طرح سمجھاتے ہوئے کسی نے سمجھایا بجھایا، تو لاہور میں ایک تھے مولانا احمد علی صاحب، ان سے ملاقات شروع ہوئی، ان کی صحبت میں بدلے تھے. پھر میں جب لاہور میں داخل ہوا تو مجھے ان کے بیٹے تھے مولانا عبید اللہ، ان سے بیعت کرا. مجھے کیا پتا بیعت کر، اب وہ مجھے وہاں لے جائیں اور مجھے وہاں ان کا خیال تھا بھی چلو یہ تھوڑا ان کے آئے گا صحبت میں کچھ، جہاں
سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، میں کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا. میں کہتا میری کریز خراب ہو گئی، میں ہٹا بیٹھا. اب والد صاحب مجھے ایسے غصے سے دیکھتے، میں منہ وہیں کر کے بیٹھا رہتا، میں ویکھے ہی کوئی. تو اگر میں دیکھوں گا تو پھر آکن گے ہیٹھا با میری پتلون خراب. تو میں ہمیں انجان بن کے ادھر منہ کر کے بیٹھے رہنا. اتنی بڑی ہستی تھے مولانا عبید اللہ صاحب. میں نے نفع نہیں اٹھایا، مجھے طلب ہی نہیں تھی، مجھے قدر ہی کوئی نہیں تھی. تو جب میں تبلیغ میں لگا پھر اس کے بعد میں جا کر ان سے، میرے اب باپ نے بیعت کو کرا دیا تھا، پھر میں نے جا کر دوبارہ خود بیعت کی. میں نے کہا کہ میں اب بیعت ہوتا ہوں. تبلیغ کا کام اللہ اس وقت شروع کرتا ہے جب لوگ بے طلب ہو جائیں، جب شوق ختم ہو جائے. کیونکہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ خود چل کے جاؤ، جو نہیں سنتا اس کو سناؤ، جو نہیں آتا اس کے پیچھے پھیرے لگاؤ. جیسے یہ سیاست والے نہیں جو ووٹ نہیں دیتے اس کے پاس بھی تو جاتے ہیں. کوئی نہ دے پھر بھی جاتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک کرسی کے لیے، یہ اللہ کے نبی کی محنت کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے. میں اس لڑکے کا کتنا بھی احسان اور اس کا شکر گزار نہیں بن سکتا جو 1 سال میری گالیاں سنتا رہا اور پھر بھی میرے پاس آتا. بنگالی تھا، نعیم الدین، گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو چونکہ اس وقت تو کوئی تبلیغ کو جانتا ہی نہیں تھا. 1970 کی بات، آپ 69 میرا سیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اس وقت وہ تبلیغ کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا. اور ہمیں 11 سال کی عمر میں لاہور چلا گیا تھا تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہو گئی، تو جیب میں پیسے ہر وقت، ماں باپ کی نگرانی ختم، تو سوائے آوارگی کے اور کیا سیکھنا تھا. ایک سال وہ ہماری گالیاں سنتا رہا، آنا نہیں چھوڑا. یہ تبلیغ ہے. کسی کو ایسے دیکھ لو نا، میں کوئی چھوٹے پہ ہوتا جا ہمارا دوزہ پہ جا میں نہیں پڑی پئی. وہ یہاں ہے جو نہیں مانتا اس کے پیچھے بھی پھرو 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 پھرو. یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب اللہ بندوں میں دیکھتا ہے کہ طلب ختم ہے تو پھر وہ نبیوں والے طرز پر محنت کو زندہ کرتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی کوئی کمال نہیں. اگر وہ اپنی ذات پر چلتے تو بہت بڑے شیخ ہوتے، بہت بڑی خانقاہ چلاتے، یا بہت بڑا مدرسہ چلاتے، یا تصنیف و تالیف کا کام کرتے جو زمانے کے بڑے اونچے کام تھے. 1918 میں یہ آئے نظام الدین. 1918 میں 1886 کی ان کی پیدائش. ان کے باپ کی دوسری شادی تھی. 1880 میں دوسری شادی کی ان کے باپ. اور ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد صاحب، وہ رہتے تھے نظام الدین میں ان کے والد صاحب کی جگہ. تو ان کا انتقال ہوا 1918 میں. تو نظام الدین نے میواتیوں سے جو تعلق بنایا تھا وہ مولانا الیاس کے والد نے بنایا تھا، پھر مولانا محمد صاحب نے بنایا. جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے آ کر کہا مولانا الیاس سے، وہ تھے سہارنپور میں، کہ اپنے باپ اور بھائی کی جگہ سنبھالو. یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی بنگلہ والی. بنگلہ اس لیے کہتے تھے کہ یہاں اس کے قریب مرزا الہی بخش تھا، یہ تھا سمدھی، اس کا بہادر شاہ ظفر کا سمدھی تھا. اس کا ڈیرا تھا، ڈیرے کے ساتھ یہ مسجد. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا. تو ان کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد صاحب، تو میواتی ان کے پاس چلے گئے کہ مولوی الیاس کو بھیجو اپنے باپ کی جگہ. تو انہوں نے ان کو بلایا کہ تم چلے جاؤ. کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا.
کہنے گے اچھا ایسا کرو 1 سال کی چھٹی لکھو چلے جاؤ، دل لگے تو رہنا نہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو انہیں 1 سال کی چھٹی اپلائی کی مدرسے میں، اور 1918 میں آ کر وہ نظام الدین میں بیٹھے، اور 1926 میں اللہ نے اس طرح پہ کام لینا شروع کر۔ 1918 میں آئے، مدرسے بنائے، مکتب بنائے، دیکھا چند لوگ ہی ہیں، ذکر اذکار کے سلسلے شروع کرائے، دیکھا چند لوگ ہی ہیں، باقیوں کا کیا کروں، یہ ایک درد لگ گیا، جو نہیں آتے ان کا کیا کروں، آنے والوں نے تو فائدہ اٹھایا، جو نہیں آ رہے ان کا کیا کروں۔ تو 1926 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رخ کھولا، لوگوں کے پاس خود چل کے جاؤ۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے کہا جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا ویسے کام کرو۔ کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیسے کام کیا تھا۔ کہ مکی صورتوں کو غور سے پڑھو، اللہ تمہیں خود ہی سمجھائے گا میں نے کیسے کام کیا تھا۔ پر مکی صورتوں میں توجہ فرمائی تو یہ رخ اللہ نے کھولا کہ خود چل کے جاؤ۔ 1926 میں پہلی دفعہ انہوں نے لوگوں میں پھرنا شروع کیا، لوگوں اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اگر یہ پاگل آدمی ہے، دیوانہ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا بڑا پیر تھا، بزرگ تھا، عالم تھا، اسے کیا ہو گیا؟ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر۔ پھر چلتے 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 1926 سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ تو 1940 میں جا کر پہلا اجتماع کیا نوح کی بستی میں، 18، 19، 20 نومبر پہلا اجتماع کیا۔ تو کوئی 20-25 ہزار کا مجمع ہے۔ تو پھر انہوں نے علماء کو دعوت دی کہ آؤ جو میں نے کیا وہ بھی دیکھو۔ وہ لوگ ایک میاں جی عمراؤ خان تھے یہاں، یہ قصبہ مڈل میں، ان کا کان یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا ایسے۔ اسے کہنے کہ پتہ جی میرا کان کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہ میرا باپ جو تھا نا وہ اس کے بچے مر جاتے تھے، تو میں جب پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا رہا تو ایک بت سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، کہتا تھا اس کو سجدہ کر، کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بچہ سلامت رہا تو یہ فلاں جو ہندوؤں کا بت ہے اس کے آگے اس کو سجدہ کراؤں گا۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا بت کو سجدہ، تو اس نے مار مار میرا کان ہی پھاڑ دیا۔ ایسی قوم کو دین کا داعی بنا دیا اور ہدایت کا پھیلانے والا بنا دیا۔ 1944 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک پورا علاقہ تھا، اور لوگوں نے کہا جب مولوی الیاس مر جائے گا نا تبلیغ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مولوی یوسف صاحب ان کے امیر بنے، 27 سال کی عمر، بالکل نوجوان۔ 1965 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت تبلیغ کا کام غیر ملکوں میں داخل ہو چکا۔ 1954 میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی، 4 مہینے کی پہلی، 4 آدمی گئے، 3 ان میں سے انتقال کر گئے، ایک ابھی تک زندہ ہے۔ 4 آدمی 1954 میں امریکہ گئے، اور وہ ترکی ٹوپیوں کی نا پرانی ترکی ٹوپیاں پہن کر، اشکنے پہن کر چوک میں کھڑے رہتے کہ کوئی مسلمان ہمیں دیکھے اور ہم سے آ کر ملے، اور وہ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا۔ اور 1993 میں میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو مسجدیں موجود، اذان موجود، گشت موجود، عورتوں کے برقعے موجود، نوجوانوں کی داڑیاں، پگڑیاں۔ 1997 میں 4 مہینے کا سفر کیا، تو سن 2000 میں پھر سفر کیا، تو ہر دفعہ پہلے سے آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ کتنے شراب خانے مسجدوں میں بدل چکے تھے، کتنے ان کے گرجے مسجدوں میں بدل چکے تھے۔ ایسے ہی انگلینڈ میں 1982 میں پہلا سفر کیا، پھر کئی سفر ہوئے، بڑے بڑے دارالعلوم، مدرسے۔ یہ 1926 کی ایک کمزور آواز تھی جو لگائی گئی۔ تو بھائیو، آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، یہ اللہ نے صدیوں کے بعد تبلیغ کا کام دیا ہے، اور اس سے کوئی نفع کا سودا ہوتا تو یقین مانو ہم اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کرتے۔ میں آپ کی قوم ہوں، برادری ہوں، میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، پیدائشی طور پر میں علمی گھرانہ نہیں ہوں، ذمہ دار گھرانہ۔ پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، چونکہ میں اپنے شوق سے آیا تھا،
تو میں نے رواجی طور پر نہیں پڑھا، میں نے اپنی جان کو کھپا کے پڑھا ہے، میں نے دینی کتابوں کو یاد کیا، میں حافظ صرف قرآن کا نہیں بنا، میں کتنی 20 کتابیں میں نے زبانی یاد کی، کئی 100 صفحات کی کتابیں میں نے حفظ کی۔ جنون تھا، ایک جنون، کیونکہ میں پہلی سے لے کر FSC تک میں نہیں پڑھا، باپ کے دھکے تھے میں پڑھتا رہا، ذہن اچھا تھا میں پاس ہوتا رہا، ایک دن بھی میں شوق سے نہیں چلا پورے اس 12 سال کے سفر۔ تو جب ادھر آیا تو وہ ساری طاقت، ہمت، شوق ادھر آ کے بیدار ہو گیا۔ تو بس پھر میں دیوانہ تھا، میں 2 ہفتے میں نے جون میں کپڑے نہیں بدلے، آپ تصور کر سکتے ہیں 2 ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے، ابھی بدلتا ہوں، یہ پڑھ لوں، یہ لکھ لوں، یہ یاد کر لوں۔ اور سال پورا گھر نہیں گیا میں۔ ایک دن میری ماں کہنے لگی ہوں تو میں تیری شکل ہی بھول گئی ہیں۔ تو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس تبلیغ سے اس سے زیادہ نفع والا، زیادہ سارے دین کے کام نفع والے ہیں، راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی بخشش ہوتی، اذان دینے والے کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ ہاں، علماء کی بات الگ ہے،